اور کسانوں اور مظاہرین کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو۔ مہر عبدالستار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قومی کانفرنس میں مدعو کیا۔ آج کی اس قومی کانفرنس میں آنے والے شرکاء، میں آپ لوگوں کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج قومی کانفرنس میں آپ غور و فکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی عوام کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ہم بھی اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، سر اٹھا کر زندگی گزار سکیں۔ تو میں بھی ایک متاثرہ شخص ہوں۔ میرا مختصر تعارف تو یہی ہے کہ میرا تحریکی پلیٹ فارم انجمن مظاہرین پنجاب ہے اور میرا سیاسی پلیٹ فارم پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے جو لیڈران ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ میں 25 سال سے کھیت مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کرتے چلا آ رہا ہوں، اور لوگوں کی قیادت کرنے کی پاداش میں جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ ہی اس کا اظہار کروں گا کہ گزری ہے مجھ پر جو وہ میں ہی جانتا ہوں، دنیا لطف لے گئی میرے واقعات کا۔ مشرف دور سے اس ملک میں بسنے والے مظاہرین جو ایک صدی سے رقبوں کو آباد کر کے محکموں کی غلامی کرنے پر مجبور تھے، محنت مظاہرین کرتے تھے اور اس کا فائدہ جو تھا وہ ادارے اٹھاتے تھے۔ اب سن 2000 میں جب مشرف کی حکومت آئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان زمینوں کی بندر بانٹ کی جائے، اور اس بندر بانٹ کے رستے میں رکاوٹ مظاہرین ہیں، ان کی حیثیت کو ختم کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو ٹھیکیداری نظام لاگو کیا گیا۔ اب اس ٹھیکیداری نظام کے خلاف ہم نے کلمہ حق کہا کہ ہم ایک صدی کے آباد کار ہیں، ہمیں ان زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے جائیں، نہ کہ ہمیں ان رقبوں سے بے دخل کرنے کی پالیسیاں ہم پر نافذ کی جائیں۔ تو اس کلمہ حق کہنے کی پاداش میں پھر بطور قیادت ہم پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، دہشت گردی، اقدام قتل اور قتل کے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور 4.5 سال میں نے جیل بھی کاٹی، ہائی سیکورٹی پریزن میں مجھے رکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سماج کی بات کرنے والے ان کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، اور جو عوام کو لوٹنے والے ہیں ان کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ملک کے اندر فسطائیت کا دورہ ہے، میں گزشتہ 25 سال سے اس فسطائیت کو فیس کر رہا ہوں، اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے حق کی بات کرتا ہوں، ان کو معاشی استحصال سے نکالنے کی جو میں نے ایک جدوجہد کی ہے، یہ میرا قصور ہے۔ اور حق مانگنے والے لوگوں کو دہشت گرد قرار دینا یہ پرانی روایت ہے، اور آج بھی یہی روایت جو ہے یہ ملک کے اندر لاگو ہے کہ جو بھی عوام کے حق کی بات کرے گا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین عمران خان ہو یا کوئی اور، جو عوام کی بات کرے گا، جو عوام کی حقیقی آزادی کی بات کرے گا، جو عوام کی خوشحالی کی بات کرے گا، اسے ایسے الزامات کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں جیلوں کی جو قید ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر قیادت کا فقدان ہے۔ اب لیڈر اور سیاستدان میں بڑا واضح فرق ہے۔ لیڈر جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ تو سیاستدانوں کی تو اس ملک میں بہتات ہے، لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے۔
تو اگر کسی نے کلمہ حق کہا آج وہ جیل کی سلاخوں کے اندر پڑا ہے. اگر کسی لیڈر نے اس ملک کے عوام کی حقیقی آزادی کی بات کی تو وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہے. اور جو عوام کو لوٹ کر اپنی جائیدادوں کو وسعت دے چکے ہیں وہ آج بارگیننگ کر کے اقتدار میں بیٹھے ہیں. تو شاعر ایسے لوگوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ضمیر بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. تو ایسے لوگ جو اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں اور اقتدار کی خاطر وہ ضمیر فروشی بھی کرتے ہیں، سودے بازی بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اقتدار تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن وہ عوام کے اندر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ان کی عزت نہیں. جو عوام کی آزادی کا پاسدار نہیں، جو عوام کی خوشحالی کا پاسدار نہیں، وہ اقتدار میں رہتے ہوئے بھی وہ قابل نفرت کردار ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. 25 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی اپنے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں. اور آج لوگ جو ہے وہ اپنے آباد کردہ رقبے جو ہیں ان پر کاشتکاری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں اور وہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم قائم و دائم ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. سودے باز لوگ جو ہیں ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور جو حق پرست لوگ ہیں لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. تو حق پرست بن جائیں، اپنے مفادات کو قربان کریں اور قومی مفادات کا تحفظ کریں. جتنی بھی جماعتوں کے لیڈران یہاں پر موجود ہیں یا جتنی بھی تحریکوں کے نمائندے یہاں پر آئے ہیں، آپ جوائنٹ وینچر کر لیں، پھر قانون بھی آپ کا ہوگا، آئین بھی آپ کا ہوگا اور اس ملک کے اندر جو آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب سمجھیں گے وہ قوانین بنا سکتے ہیں. موجودہ صورتحال میں جب ملک پر عملی طور پر قبضہ ہو چکا ہے، یہ دائمی غلامی تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہ اس کا ہر شہری جو ہے وہ شکار ہے، لیکن اب کچھ صورتحال اور ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے. اب تو ان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے لیے ایسے ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے، اگر کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچل دیا جاتا ہے. نہ کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ کسی کی چار دیواری کا خیال ہے. چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا جا رہا ہے اور یہاں پر توڑ پھوڑ کر کے تحریکوں کو بھی کچلا جا رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں جو حق پرستی کی بات کرتے ہیں ان کو بھی ان کی پارٹیوں کے اندر تقسیم پیدا کر کے کمزور کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں قومی سوچ پر آنا پڑے گا، اجتماعی سوچ کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا اور لیڈرشپ کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. تمام پارٹیاں اور تمام تحریکوں کے نمائندے جو ہیں یہ اس پر غور و فکر کریں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہار نہیں سکتے جب تک آپ دل سے ہار مان نہ لیں. اور یہ کامیابی ناکامی جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی، آپ کا کھڑے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور حق پرست لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں. اور الحمدللہ میں بھی انہی لوگوں میں شمار ہوں اور 2022 میں جب تحریک انصاف جو ہے وہ زوال کے دور سے گزر رہی تھی تو میں نے تب تحریک انصاف کو جوائن کیا اور عمران خان صاحب کے بیانیے کی وجہ سے متاثر ہو کر اس جماعت کا جو ہے وہ پلیٹ فارم جوائن کیا. اور آج اس وسطائیت کے دور میں ہم کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے حصول تک اور اس ملک کے اندر خوشحالی کے حصول تک آئین کی پاسداری کے لیے اور لا کی جو ہے عملداری کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور آخر میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگ مل کے اپنا ملک بچا لیں. اگر آپ نے اس ملک میں آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس ملک پر قابض لوگوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں
اور انشاءاللہ تعالی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ایک مخصوص خطے پر یہ مزدوروں کا نمائندہ تبدیلی لا سکتا ہے لوگوں کی مدد سے، لوگوں کے اتحاد سے، تو آپ تو قوم ہیں، پورا ملک ہیں۔ اگر آپ لوگ متحد ہو جائیں اور قیادت جو ہے ان کی سرپرستی میں آپ بھی قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کر لیں تو اس ملک میں حقیقی آزادی بھی آ سکتی ہے اور خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ وقت خود ہی بتائے گا میں زندہ ہوں، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ اے میرے دوست تجھ کو بتا دوں میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ آپ کی اصطلاح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کی اصطلاح استعمال ہو۔ ہم، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں۔ آپ کی اصطلاح سے بہتر یہ ہے کہ ہم۔ جی پلیز۔ بہت شکریہ۔ اب میں